خوش آمدید ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں اس برکات رمضان ٹرانسمیشن میں نماز کے بارے میں کہ نماز کا حکم بار بار دیا گیا ہے اور نماز کے فرائض مفتی صاحب نے بڑے تفصیلاً ذکر کیا، اور اب ہم چاہیں گے کہ نماز کے واجبات بھی کچھ ہیں، اور یہ واجبات کون سے ہیں، اور وتر نماز واجب ہے یا سنت ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ جس طرح شریعت مطہرہ نے نماز کے حوالے سے گویا کہ یہ باؤنڈریز ہیں کہ پہلے شرائط کو پورا کریں گے، پہلے تو فرض اور واجب میں فرق بتا دیں۔ جی لیکن فرض اور واجب میں بالکل تھوڑا سا ہی فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص فرض ادا نہیں کرتا تو بھی اس کو سزا ملے گی، عذاب کا مستحق ہوگا۔ اگر واجب کو چھوڑتا ہے تو بھی اس کو سزا ملے گی، اس پر لازم ہے ہی ہے کہ اس کو ادا کرنا ہے، اس کی قضا کرنی ہے کہ کسی وجہ سے رہ گئے تو بھی اس کو ادا کرنا۔ ہاں سنت اور نوافل کے اندر رہ جائے گی کہ تو گناہ گار ہوگا، نوافل کی معافی ہے، گناہ گار ہوگا لیکن عذاب کا مستحق، اگر عادی ہے تو پھر عذاب کا مستحق، لیکن یہ تو ایک لازم ہے، بندے پر لازم ہے ہی ہے کہ اس کو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اب واجبات کے حوالے سے ایک بڑی حدیث پاک ہے کہ ایک صحابی آئے، صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام بھی ہے، ایک شخص آیا، اس نے مسجد کے سائیڈ میں جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع کی، نماز پڑھی، آ کر سلام کیا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، فرمایا کہ تیری نماز نہ ہوئی، جا دوبارہ پڑھ۔ وہ صحابی دوبارہ گئے، دوبارہ نماز پڑھی، پھر آگے سلام عرض کیا، فرمایا کہ تیری نماز نہ ہوئی، جاؤ دوبارہ پڑھو۔ 3 مرتبہ معاملہ ہوا، جب تیسری مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ دوبارہ پڑھو، تو صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اتنا ہی آتا ہے، آپ جو ہے براہ کرم مجھے سکھا دیجئے نماز کس طرح ادا کروں۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز کے واجبات کے حوالے سے کہ نماز سیکھنا ہے، ہاں سیکھنا ہے اور ٹھہر کے ادا کرنا ہے۔ اب جیسے کہ نماز کے واجبات میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 1 سے لے کر 7 آیات ہیں، ہر واجب علیحدہ ہے، ہر آیت علیحدہ واجب ہے، اس کو کرنا۔ قاعدہ اخیرہ کے اندر صرف جو ہے وہ تشہد ہی پڑھنا، قاعدہ اولیٰ کے اندر، اس کے علاوہ کچھ اضافہ نہ کرنا، حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے 3 سبحان اللہ کی مقدار بیٹھ گیا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ اچھا یہ یاد رہے کہ نماز کے جتنے بھی واجبات ہیں 22 بیان ہوئے، تو جتنے بھی ہیں ان میں اگر کوئی بھولے سے چھوڑتا ہے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اور اگر کسی نے جان بوجھ کر جو ہے وہ غلطی کی، کسی واجب کو چھوڑا تو اس کی نماز فاسد ہوگی، اب اس کو دوبارہ پڑھنی، اس کی نماز ہی نہ ہوئی۔ ہاں اس کی یہ تب ہے کوئی بھول کر غلطی کے ساتھ جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ بھول جاتا ہے تو اس کے لیے ہے کہ وہ سجدہ سہو کو کرے، اور سجدہ سہو کا طریقہ جو ہے وہ قاعدہ اخیرہ کے اندر جو ہے وہ تشہد پڑھے، کیونکہ ہر قاعدے کے اندر تشہد پڑھنا واجب ہے۔ اب قاعدہ اخیرہ کے اندر تشہد پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیرے اور پھر سجدے کرے، دو کرنے کے بعد دوبارہ نئے سرے سے جو ہے سورہ فاتحہ کی تشہد پڑھے، اس کے علاوہ درود پاک، درود ابراہیم دونوں پڑھیں، اس کے بعد دعا پڑھیں۔ اگر ایک شخص سے ایک سے زیادہ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو پھر اس میں کیا کرے؟ اس میں یہ ہے کہ نماز کے اندر اگر ایک سے زائد واجبات چھوٹ جاتے ہیں، اس سے رہ جاتے ہیں غلطی سے، تو بھی ایک ہی سجدہ سہو ہوگا، سجدہ سہو ایک ہی ہوگا، ایک ہی چھوٹے یا زیادہ چھوٹ جائیں، اس سے رہ جائیں غلطی سے، تو ایک ہی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو پھر تو اس پہ جو ہے اگر وہ غلطی اکیلا کر بھی جاتا ہے، کوئی واجب چھوڑ بھی دیتا ہے، اس میں رعایت ہے، اس پہ سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، اب امام ہے۔ اور اسی طرح اگر امام سے کوئی غلطی ہوئی تو اب سب پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اور وہ تو امام خود ہی کر دیں گے نا۔ جی امام کے ساتھ کریں گے تو وہ کرے گا۔ اچھا ہم جو کہ عشاء کی نماز میں وتر پڑھتے ہیں تو وتر واجب ہے؟ جی بالکل وتر پڑھنا واجب ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، نہیں وتر کثیر احادیث کے کہ اندر چھوڑ بھی دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے واجب ہے، اس کے واجب ہونے کے بعد تائید آئی ہے، تاکید۔ اس سوشل میڈیا پہ بڑا جو ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز وغیرہ جو ہے کلک کرتے رہتے ہیں یہ لوگ۔ دیکھیں سوشل میڈیا پہ تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ہمیں اگر اپنے کوئی ذاتی معاملہ ہو، پرسنل معاملہ ہو، کوئی چیک اپ کروانا ہو یا کوئی اور دیگر معاملہ، تو ہم مستند ترین شخص کو بولتے ہیں، فل ٹو فل آتھورائزڈ پرسن ہونا چاہیے جس کے پاس میں جاؤں سیٹسفائی ہو کر، کوئی ایسی کمپنی، کوئی ادارہ ہونا چاہیے کہ اس کے پاس جاؤں۔ لیکن جب آتی ہے بات دین کی تو پھر بھلے کوئی بھی بیٹھا ہو سامنے، کوئی بھی کچھ بھی بات کہہ دے، ہم کہتے ہیں یہ فلاں نے یہ کہا تھا، بس ٹھیک ہے اوکے۔ ہم یہ اس بات کو گوارا ہی نہیں سمجھتے کسی عالم سے
حتیٰ کہ اپنے امام صاحب سے چلے پوچھ لیا جائے. کسی دارالفتاح میں جانا آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ نماز وقت کی نماز پڑھنے آتے ہیں تو امام سے سلام لیے جاتے جاتے یہ پوچھ لیں اور تو وہ آپ کی رہنمائی فرما دیں گے, حتیٰ کہ آپ کو فتویٰ بھی مہیا کر دیں گے. اور نہیں تو پھر اس کے علاوہ دارالفتاح علیہ سنت ہے, اسے بندہ آپ رابطہ کر کے جو ہے وہ لے سکتا ہے. حتیٰ کہ دارالفتاح میں اب تو جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو بائی ای میل جواب ملتے ہیں, واٹس ایپ کے ذریعے ملتے ہیں. تو ٹھیک ہے, ہم یہ کہ وطر جو ہے کہ یہ واجب ہے, یہ پڑھنا ضروری ہے. اگر کسی شخص کی نماز قضا ہو جاتی ہے, عشاء کی نماز اس نے نہیں پڑھ سکا, کسی وجہ سفر میں یا کوئی وجہ ہوگی نہیں پڑھ سکا, اس کی قضا ادا کر رہا ہے, تو قضا کے ساتھ یہ وطر واجب بھی پڑھنے واجب ہوگا. اب نماز قضا کرنے والوں کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو بیٹھے رہتے ہیں جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتے, نماز کا وقت نکال دیتے ہیں. اب یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو نمازوں کو قضا کر رہے ہیں, کوئی خاص وجہ بھی نہیں تھی, ایسے بیٹھے بیٹھے گزار دی. گناہ کبیرہ میں آتا ہے کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ دینا. اب اگر نماز قضا ہو بھی گئی ہے تو اسے جلد از جلد ادا کر لینا چاہیے, قضا کر لینا چاہیے. یعنی کہ دوسری نماز سے پہلے تو یہی ہے کہ آپ جلد سے جلد ادا کریں, یعنی دوسری نماز کے وقت آنے سے پہلے وہ ادا کر لی جائے. وہ تو اگر اس کا وقت ہوگا اسی میں کر لی جائے گی, لیکن اس کا کوئی وقت معین نہیں ہے. جو قضا نمازیں ہیں, جو قضا ہوتی ہے اس کا وقت معین نہیں ہے. یہ ہے کہ حیات اپنی موت سے پہلے جب اب یہ کیا, اب اس میں کیا ہے کہ کب وہ ہے, اب بندے کو یہ علم نہیں ہے کہ مجھے موت کب آنی ہے. یہ تو امام سعدی فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں جو سانس اندر گیا ہے اس نے باہر آنا بھی ہے یا نہیں, باہر آنا بھی ہے کہ نہیں آنا. جزاک اللہ مفتی صاحب, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, اور ہم نے بہت کچھ سیکھا. جزاک اللہ. ناظرین, آج کے اس پروگرام کے اندر ہم نے بات کی نماز کے حوالے سے, اور نماز انتہائی ضروری ہے اور فرض ہے. نماز عبادت, فرض عبادت ہے. جس طرح روزہ فرض ہے اس طرح نماز بھی فرض ہے, جس طرح زکوٰۃ فرض ہے اس طرح نماز بھی فرض ہے. اور نماز کا منکر جو جان بوجھ کر نماز کا انکار کر دے, فرض کا انکار کر دے, تو وہ دارالاسلام سے خارج ہو جاتا ہے, وہ کافر ہو جاتا ہے. جو شخص یہ کہہ دے کہ میں نہیں مانتا اس چیز کو, تو وہ دارالاسلام سے بھی خارج ہو سکتا ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں, اور نماز کے جو اوقات مقرر ہیں ان اوقات کے اندر رہ کر ہم نماز کی ادائیگی کو اپنا شعار بنائیں, تاکہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں, اللہ تعالیٰ کی برکتیں, ان سے ہم استفادہ حاصل کر سکیں. اپنے میزبان زبیر علوی کو اجازت دیجیے.